بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمس تبریز کی درد بھری کہانی۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ مکمل سنیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ملتان ہجرت کر کے پیچھے بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء صاحب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام ارکین سلطنت کی علماء بھی ساتھ تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطان شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے ہمراہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، وہاں ایک لعنت قدہ ہے اور اس لعنت قدے سے سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی دوری سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافرت طے کرنے کے بعد ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں کنور وزیر ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اہل بغداد کی طرف ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ ان کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے۔ جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالو گے؟ یہ نادان نہیں، افاق ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسے بیکی چیز نہیں ہے دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخم میں سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا جانتے ہو؟ اسے کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا، میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم ابل نہیں جائیں میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ دانا شخص کہنے لگے، یہ آپ کے مقام کے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ سلطان نے دانا حضرات سے اپنے ہم وطنوں کے سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات جیسے بزرگ کے سایہ کے شان بھی نہیں ہے۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روزے حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ سورج کی حرارت
دال پر آ گئی، خدا ہی جانتا ہے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔